اللہ کے نیک بندوں کی صفت سورۃ مریم میں کچھ یوں بیان ہوئی ہے کہ اذا تتلی علیہم آیات الرحمن خروا سجدا وبکیا، کہ جب ان پر رحمان کی آیات پڑھی جاتی تھی تو وہ سجدہ کرتے اور روتے ہوئے گر جاتے تھے۔ ہمیں اپنے آپ کا جائزہ لینا چاہیے کہ کیا قرآن سنتے وقت ہمارے اندر بھی یہ کیفیت پیدا ہوئی۔ سوچے اپنی پچھلی زندگی کے بارے میں کہ آج تک کتنی آیات نے آپ کو رلا دیا اور کتنی آیات نے آپ کو سجدے میں گرا دیا، اور واقعی آپ کے دل کے اندر خشوع و خضوع پیدا ہوا۔ یہ کتاب عام کتابوں کی طرح نہیں ہے، یہ کوئی درسی یا کوئی ٹیکسٹ بک نہیں ہے کہ جس کو پڑھ کر صرف ایک امتحان دے دیا جائے اور اس کے بعد کتاب بند کر کے رکھ دی جائے۔ یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر اترا ہے اور اسے دل پر ہی لینے کی ضرورت ہے، اور اس کو سن کر ہمارے اندر ایک رقت طاری ہو جانی چاہیے۔ سورۃ الزمر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانیہ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء ومن یضلل اللہ فما لہ من ہاد۔ اللہ نے سب سے اچھی بات نازل فرمائی، ایسی کتاب جو آپس میں ملتی جلتی ہے، ایسی کتاب جو بار بار دہرائی جانے والی ہے، یعنی اس کی آیات بار بار دہرائی جاتی ہیں۔ اس سے یعنی اس کتاب کو پڑھنے سے ان لوگوں کی کھالوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ ہم سب کو بھی ان آیات کی روشنی میں اپنا جائزہ لینا ہے کہ ہماری کیفیت کیا ہوتی ہے، پھر ان کی کھالیں اور ان کے دل اللہ کے ذکر کی طرف نرم ہو جاتے ہیں، یعنی ان کے اندر نرمی پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ اللہ کی ہدایت ہے جس کے ساتھ وہ جسے چاہتا ہے راہ پر لے آتا ہے، اور جسے اللہ گمراہ کر دے تو اسے کوئی راہ پہ لانے والا نہیں۔ قرآن سنتے وقت آنسو بھی بہنے چاہیے۔ سورۃ المائدہ میں آتا ہے وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ۔ یہ نجاشی اور اس کے ساتھیوں کا ذکر ہو رہا ہے کہ جب انہوں نے سنا جو رسول پر نازل ہوا تو آپ دیکھتے کہ ان کی آنکھیں آنسوؤں سے بہہ رہی ہوتی ہیں، یعنی انہوں نے قرآن سنا۔ جب جعفر بن ابی طالب نے ان کے سامنے سورۃ مریم پڑھی تو ان کے آنسو بہنے لگے، اس وجہ سے کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا۔ کہتے ہیں اے ہمارے رب، ہم ایمان لے آئے، سو ہمیں شہادت دینے والوں کے ساتھ لکھ لے، یعنی ان کے اندر ایک تبدیلی پیدا ہوئی۔ تو قرآن پڑھ کر جس شخص کے اندر تبدیلی پیدا نہیں ہوتی، جس کے اخلاق نہیں بدلتے، جس کے معاملات درست نہیں ہوتے، تو پھر اس کے لیے قرآن پڑھا اور نہ پڑھا برابر ہو جاتا ہے۔ وہ پھر اس کو ایک عام کتاب کی طرح لیتا ہے جس کا اس کے دل پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ تو ہم میں سے ہر شخص کو اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے کہ ہم کہاں پر ہیں اور قرآن ہماری زندگی میں کتنی تبدیلی لاتا ہے۔